جی السلام علیکم۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے کاربوہائیڈریٹ میں ہمارے پاس وہ ہے، ہم پڑھیں گے ڈیرائیویٹیوز آف سیلولوز میں سیلولوز اور اٹس ڈیرائیویٹیوز میں پاؤڈر سیلولوز۔ تو یہاں پر جو ہے نا فرسٹ جو ہے اس میں پاؤڈر سیلولوز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے جو سینونمز یا لوکل نیم یا ٹریڈیشنل نیم سے اس کو ہم فلاور سیلولوز بھی کہہ سکتے ہیں، سیلولوز فائبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیلولوز پاؤڈر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سورس اس کے کیا کیا ہیں، کہاں کہاں سے جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا پریپیئر کرتے ہیں، تو ووڈ فلپ سے، کاٹن لینٹر سے، کارن کاپ سے، سویا بین ہلز، اوٹ ہلز، ویٹ اسٹرا، بیمبوز، شوگر کین اسٹاک۔ تو یہ اس کے کچھ سورسز ہیں۔ اس طرح کاٹن لینٹرز، جہاں سے کاٹن جو ہے نا نکال کے اس کے جو شلز یا جو مطلب ہلز رہ جاتا ہے اس کو ہم کاٹن لیئرز کہتے ہیں۔ کارن کاپ بھی بھٹا، جس طرح جو ہے نا پختو کو تمونگا شتے یا وگے وایو داغینا چکل دانی لرشی او آغی پورشن تمونگا کابز وایو کارن کاپس۔ ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سویا بین ہالس، جس سے سویا بین وغیرہ بیج اور اس کے جو ایکٹیوز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور اس کا جو شیلز رہ جاتا ہے جس کو ہم پشتوں میں کوسڑا ہوتا ہے کا نا نو آ کو سڑے تبوں کا سویا بین ہلس۔ اس طرح اوٹ ہلس، اوٹ بھی جو ہے نا مطلب اوٹ جو ہوتا ہے اس کا جو امٹی شیلز ہوتا ہے اس کی جو ہے نا اس کو ہم اوٹ ہلس۔ ویٹ اسٹرا جو بھوسا ہوتا ہے، گندم کا جو بھوسا ہوتا ہے تو اس کو ہم ویٹ اسٹرا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بیمبوز جس طرح بانز ہوتا ہے، شوگر کین اسٹاک جس طرح جس سے سیرپ جو ہے نا شوگر سیرپ نکل جاتے ہیں، اس کو ہم اسٹاک کہتے ہیں پشتو میں، اس کو ہم پھوک وائی پھوک۔ صحیح تھا۔ کریکٹرسٹک اس کے کون کون سے ہیں؟ تو جتنے بھی ہمارے پاس سیلولوز ہوتا ہے یہ دیز اور انسالوبل ان واٹر، وائٹ پاؤڈر ہوتی ہیں، نان ٹاکسک اینڈ بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہے۔ اس کے جو ہے نا نان ٹاکسک اینڈ بایو ڈیگریڈیبل، ہائی ٹینسائل اینڈ کمپریشن پاؤڈر ہوتی ہے، سلائٹلی سالوبل ان 20% ان ایسڈ سولوشن، جو ہے نا ایکوس ایسیڈک سولوشن میں جو ہے 20% ایکوس ایسیڈک سولوشن میں کیا ہوتے ہیں وہ سالوبل، انسالوبل ان آرگینک سالونٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ سالوبل ان الکلی، تو الکلی میں یہ سالوبل ہوتا ہے، واٹر میں انسالوبل ہوتا ہے، ڈائلوٹ ایسڈ میں ہمارے پاس یہ کیا تھا سلائٹلی سالوبل ہوتا ہے، اور انسالوبل آرگینک سالونٹ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یوزز اس کی کیا ہے؟ اینٹی کیکنگ ہے، کیونکہ یہ کلمپس نہیں بناتے، ایگریگیٹس پارٹیکلز کو ایگریگیٹ کرنے سے بچاتے ہیں، اس لیے اس کو اینٹی کیکنگ، اس کی اینٹی کیکنگ پراپرٹی یا ایز اے اینٹی کیکنگ ایجنٹ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ڈسپرسنگ ایجنٹ، چونکہ یہ گلوبیولز یا جو گرینولز ہیں اس کے پارٹیکلز کو اکومولیٹ نہیں کرتے یا ایگریگیٹ نہیں بناتے، تو اس وجہ سے اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ اینٹی کیکنگ پراپرٹی ہے۔ اسی طرح جب یہ ایگریگیٹس نہیں بناتے، اٹ مینس کہ یہ پارٹیکلز کو ڈسپرس کرتے ہیں، یونیفارملی ڈسپرس ان اے ڈوزیج پمپ۔ دیٹس وائی اٹ از کالڈ ڈسپرسنگ ایجنٹ۔ ٹیکسچرائزنگ ایجنٹ ہے، سسپینڈنگ ایجنٹ کے تھرو بھی جو ہے نا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح ڈسپرشن ایجنٹ ہے یا ڈسپرسنگ ایجنٹ ہے تو اس کی ایکٹیویٹی سسپینڈنگ ایجنٹ بھی ہونی چاہیے، اور ایملسیفائنگ ایجنٹ کے تھرو بھی جو ہے نا ہم اس کو، بلکنگ ایجنٹ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پاؤڈر سیلولوز کی ایکسٹریکشن ہم کس طرح کریں گے؟ تو یہ ایک سمپل سا اسکیچ ہے کہ ہم ووڈ لیں گے، اس کو کرش کریں گے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کو چوپ کریں گے، اور وہ جو چوپ مٹیریل ہے ہمارے پاس ووڈ کی، وہ کیا کریں گے، اس کو جو ہے نا واٹر اور سلفیورس ایسڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، اور بوائل کریں گے، مطلب ان دا پریزنس آف سلفیورس ایسڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر۔ اس میں جو ہے نا یہ چوپ مٹیریل آف ووڈ ہم کیا کریں گے، بوائل کریں گے، کتنے ٹائم تک؟ 7 سے لے کے 8 آورس تک۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے اندر جو لگنیفائڈ مٹیریلس ہے یا اسٹکی مٹیریلس ہے یا ویکسی مٹیریلس ہے، اس کی ہم ڈی ویکسنگ کریں گے یا ڈی لیگنیفیکیشن اس کی کریں گے۔ اس میں جو ویکس کنٹینٹ ہے یا لگنیفائڈ سیلس ہے یا ٹیشوز ہے وہ ہم اس سے اس کو پاک کریں گے، لیبریٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔
تو اس کے بعد جب ہم نے اس میں کوئی ڈی ویکسنگ ایجنٹ ڈال دیا تو اس کی ڈی لگنیفیکیشن ہو جائے گی. پھر اس کو ہم کیا کریں گے, اس کے بعد ہمارے پاس جو سیلولوز آئے گا اس کو ہم واش کریں گے. پھر اس کی اگر اس میں کوئی مطلب کلرز وغیرہ ہو, اوپیک کلر ہو یا کوئی جو سا بھی کلر ہو ادر دین وائٹ کلر, تو اس کی ہم پھر کاسٹک سوڈا کے ساتھ اس کی بلیچنگ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر اس کو واش کریں گے, اس کو پھر ڈرائی کریں گے, اور ہمارے پاس جو ہے نا جو ڈرائی کریں گے اس کے بعد اس کو رولر میں ڈالیں گے اور اس کے پاؤڈر بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس سیلولوز پاؤڈر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہم میتائل سیلولوز کے بارے میں پڑھیں گے. تو نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم میتائل سیلولوز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. السلام علیکم.